کر چلے. کہا ساتھیوں نے دعا تو مانگو. کہا نبی سے پہلے چیونٹی نے مانگنی اور قربان جاؤں اللہ کی رحمتوں پر نبی سے پہلے چیونٹی کی سن لی. یہ نہ کہو ہماری نہیں سنتا، وہ سنتا ہے. وقال ربکم، کہا تمہارے رب نے ادعونی، پکارا مجھے، استجب لکم، تو تیرا کام پکارنا ہے، میرا کام عطا کر دینا ہے. اللہ ہمیں اس طرح پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس. تو گنج بخش خزانے بانٹنے والا کون ہوا؟ ہر طرح کے خزانے اللہ کے پاس. اللہ کہتا ہے میں جس جیسے چاہتا ہوں اس کو اتنا اتار دیتا ہوں. ہر طرح کے خزانے اللہ کے پاس. اور وہ اللہ اعلان کرتا ہے قل، اے نبی ان سے کہو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہو کہ محمد کریم کے پاس بھی اللہ کے خزانے نہیں. سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اور اگر اللہ کے خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم ختم ہو جانے کے ڈر سے اس کو خرچ ہی نہ کرتے، بانٹتے ہی نہ. اور اللہ کے خزانے کیسے؟ ساری کائنات اکٹھی ہو کے پکارے، اللہ سب کی فریاد قبول کر کے عطا بھی کرتے. اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو. وہ اللہ ہے، وہ داتا ہے. قرآن بتاتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. جو تم مانتے ہو، جو کچھ تم نے سوال کیا وہ اللہ نے تمہیں عطا کر دیا. اور اگر تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے. اللہ عطا ہے تو عطا کرتا ہے، اور باقی سارے فقیر ہیں، باقی سارے منگتے ہیں کس کے؟ سارے منگتے ہیں کس کے؟ اور ہمارے ٹیلی ویژنوں پہ کیا نعت چلتی ہے، ہمارے جلسوں میں کیا نعت چلتی ہے؟ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در سے سوالی. کائنات انبیاء اولیاء سب سوالی ہے کس کے در کے؟ خود رسول اللہ سوالی تھے کس کے در کے؟ بدر کے میدان میں ماتھے کو زمین پہ رکھ کے کس سے مانگا؟ کس کے آگے رہے؟ کس کے آگے سوال کیا؟ اللہ کے آگے. سارے منگتے بھوکے سوالی گداگر عطا کرنے والا اللہ. اللہ اپنی جناب سے ہمیں ایمان عطا فرما دے. اللہ اپنی جناب سے ہمیں محبت کا پیار عطا فرما دے. اللہ اپنی رحمتوں سے ہمارے اعمال کو نہ دیکھ مولا، اپنی عطا سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے اعمال ایسے نہیں رکھا کہ ہم اپنے اعمال کے بھربوتے میں کہیں جا سکیں. تیری رحمتیں ہی ہیں جو ہمیں معاف کر دے. لوگوں اپنے رب کو پہچانو، لوگوں اپنے رب کا تعارف حاصل کرو. تمہارا اللہ اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس، اے رب انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے مانگتے ہو، واللہ هو الغنی الحمید. غریب نواز اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، بندہ پردہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی بندہ نواز ہے، نہ غریب نواز ہے، نہ دستگیر ہے. دستگیر گرے ہوئے کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا لینے والا کون؟ اللہ. مالک اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہمیں پکارا نوح نے، ہمارے سامنے سوال کیا نوح نے، اور ہم نے دیکھ لو کیسے اچھے طریقے سے اس کی دعا کو قبول کر لیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے اس کو، اس کے اہل و عیال کو عظیم مصیبتوں میں سے نکال کر نجات دے دی. تو دستگیر کون؟ غریب نواز کون؟ بندہ نواز کون؟ بندہ پرور کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ غوث حسن سب سے بڑا مددگار وہ بھی اللہ. قرآن میں کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تم نے جب اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے فریاد کی، تمہارے رب نے تمہاری فریاد رسی کی. غوث اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا فریاد رس. مالک کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تم نے اپنے رب سے فریاد رسی کے لیے سوال کیا، ہم نے تمہاری پکار کو سنا اور ہم نے پھر 1000 فرشتے جمع کر تم پہ اتار دیے. تو فریاد رس کون؟ غوث اعظم. غوث اعظم کون؟ 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 غوث اعظم کون؟
فریاد رس کون، خالق کون، مالک کون، رازق کون، یہ ساری صفتیں ہیں ایک اللہ کی بیڑا پار لگانے والا بھی اللہ. قرآن کہتا ہے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. تم نہیں دیکھتے کشتی سمندر میں چلتی ہے تو کس کی نعمت سے؟ کشتی سمندر میں چلانے والا اللہ، بھور میں پھنسی ہوئی کو نکالنے والا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی اور کشتی کے پار اکباؤ یا پار لگائیں، یہ اللہ کی ذات میں غیروں کو شریک نہ کہہ رہا ہو. مالک کا قرآن ہے اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، رب کے کلام کو سنا رہا ہوں. کا تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اور سمندر میں جو کشتی چلتی ہے یہ اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ اللہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیاں. بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے. مالک اعلان کرتا ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. ہم چاہے تو ان کشتیوں کو کھڑا کر دیں، پھر نہ ان کی کوئی فریاد سن سکتا ہے، نہ ان کی کوئی دعائیں قبول کر سکتا ہے، نہ ان کی مدد کر سکتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ اپنی صفات میں غیروں کو شریک کرنے کے جرم سے ہمیں بچا کے رکھے. ہمیں یہ توفیق دے ہم توحید پہ چلیں، توحید پہ رہیں، توحید پہ مریں اور اللہ کی صفات غیروں میں نہ بانٹے. ہم نے دیکھا ہے بانٹنا شروع کر دیا، کوئی کہتا ہے یہ قطب ہے، یہ قطب العالم ہے. قطب کہتے ہیں اس لکڑی کو جس پہ پوری چکی کے پارٹ گھومتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں یہ قطب ہے، کائنات انہی کے گرد گھوم رہی ہے. نہیں لوگوں، اس کائنات کو سنبھالنے والا اللہ، اس کائنات کو چلانے والا اللہ، اس اللہ سے محبت کرو، پیار کرو، اس کی پہچان حاصل کرو. کیسے قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھو، محمد کریم کی سنت کو ترجمے سے پڑھو، اصول پڑھو. پوچھنا ہے عرش والے کو، پوچھنا ہے مدینے والے کو. مدینے والے اور عرش والے کی بات کے علاوہ کسی کی بات نہیں لی جا سکتی اگر وہ ان دو باتوں سے ٹکرا رہی ہو. یہ دین تم بنا لو، اللہ سے امید ہے ادھر تمہاری موت ہوگی، ادھر جنت کے راستے کھل جائیں گے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں جو مجبور ہے ہماری مجبوری دور فرما دے. اللہ ہمارے اندر جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. اللہ جو دین حق کو سمجھنے کے لیے بیکار ہے اللہ ان کو دین حق کی روشنی عطا فرما دے. اللہ ہمارے دلوں میں پڑے اس سیاحیوں کو دھو دے. اللہ اس حال میں موت تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اللہ ہماری ان آنکھوں نے اس دنیا کے اندر تو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی. اللہ ہمیں قیامت کے دن نہ ہمیں ہمارے نبی کی زیارت سے محروم کرنا، نہ اپنے چہرے کے دیدار سے محروم کرنا. ہمیں ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت عطا کرنا ہمارا. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.